ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وللآخرة خير لك من الأولى صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبي في الكلام المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. کوئی لمحہ خاموش نہ رہے. حقیقت السلام والصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سب واجب الاحترام دوستان عالی مقام، برادران اسلام، آپ کی اور میری خوش نصیبی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم نے آج ہمیں اپنے اس پیارے گھر میں مسجد میں نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائے. بلا شبہ کوئی نیکی بھی بندہ اللہ کے اذن اور اجازت کے بغیر نہیں کر سکتا. یقیناً یہ اس کا بڑا احسان ہے اس خالق و مالک کا کہ جس نے آج ہمیں اس مسجد میں اس عظیم سعادت سے سرفراز کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آئندہ بھی اسی طرح پابندی کے ساتھ نماز جمعہ اور دیگر نماز پنجگانہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ویسے ہی ہم لیٹ ہو چکے، کافی دیر ہو گئی. اب تو خطاب ختم ہونے کے قریب ہونا تھا جب شروع ہو رہا ہے، مگر بلا تمہید میں جو معروضات آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں بلا تمہید اس پہ گفتگو کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو دنیا بنائی ہے، اس دنیا کو بے شک و بلا شبہ خود ہی کنٹرول کر رہا ہے، مگر اللہ نے ایک نظام بنایا ہے. جیسے ہمارے گھر کا نظام ہوتا ہے، گھر کے جتنے افراد ہیں سارے گھر کے سربراہ، گاڑی میں جتنے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں سارے ڈرائیور ہوتے ہیں، تو وہ کیا گاڑی چلے گی، وہ کیا گھر چلے گا، سارے آپ سمجھتے ہیں. لہٰذا اللہ نے اس کائنات کے نظام کو چلانے کے لیے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا. یہ نبی اور رسول جو تشریف لاتے رہے، یہ ساری مخلوق میں کائنات میں یہاں تک کہ فرشتوں سے بھی آتا ہے، سارے فرشتوں سے بھی افضل ہوتے ہیں، کیونکہ فرشتے ان کے خادم ہوتے ہیں، بلکہ ان کے خادموں کے ان کی امت کے جو نیک صالحین ہیں ان کے بھی خادم ہوتے ہیں فرشتے. یعنی فرشتے ہمارے سردار نہیں، فرشتے جنتیوں کی خدمت کے لیے پیدا کیے. جب کوئی جنتی جنت میں جائے گا تو فرشتے اسے کوئی پانی پیش کر رہا ہوگا، کوئی کھانا پیش کر رہا ہوگا اور کوئی اسے ویلکم کر رہا ہوگا. یعنی فرشتوں کا یہ کام ہے. تو نبی ساری مخلوق میں افضل ہوتا ہے، مگر ان نبیوں میں بھی مراتب اور مدارج ہوتی ہے. یہ بھی کوئی بڑا ہوتا ہے، کوئی اس سے بڑا ہوتا ہے اور کوئی اس سے بھی بڑا ہوتا ہے. یہ نہیں کہا جاتا کہ وہ نبی اس سے چھوٹا ہے پھر اس سے چھوٹا ہے. نبی سب سے بڑا ہے اور بڑے کے اوپر پھر بڑا ہے. یہ سمجھ آ گئی؟ یعنی تقریباً کم و بیش 1.25 لاکھ نبیوں میں سب سے جو اونچی شان والے ہیں ان کی تعداد کیا ہے وہ 313.
اور 313 میں سے اللہ نے 4 کو چنا جنہیں صاحب کتاب بنایا، اور ان 4 میں سے ہمارے نبی تھے۔ سبحان اللہ۔ یعنی ہمارے نبی سارے نبیوں کے بھی سلطان ہیں۔ سبحان اللہ۔ آج اس بات پر ہم گفتگو کریں گے کہ اللہ نے ان نبیوں کو کیا شان دی اور ہمارے نبی کو کیا شان دی۔ سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے، آئیے دیکھیے قرآن کی پہلی آیت پڑھنے لگا ہوں کہ اللہ نے ان نبیوں کو کیا شان دی اور ہمارے نبی کو کیا شان عطا فرمایا۔ یہ میرے سامنے سورۃ الانعام ہے، یہ سورہ نمبر 6 ہے، اس کی آیت نمبر 74 آیت نمبر میں پڑھنے لگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نبی ہے جنہیں ابو الانبیاء، نبیوں کا باپ کہا جاتا ہے، اور جسے نبیوں کے باپ کا لقب ملا ہے وہ حضرت ابراہیم ہے۔ ابراہیم کو کہتے ہیں خلیل اللہ، اللہ کا دوست، اللہ کا خلیل۔ اب دیکھیے قرآن میں اللہ نے اپنے خلیل کو کیا شان دی، اور آپ کے اور میرے نبی جو ہیں انہیں کہتے ہیں حبیب اللہ۔ پھر ہم اگلی آیت میں دیکھیں گے کہ اللہ نے ہمارے نبی کو یعنی اپنے حبیب کو، جسے حبیب اللہ کا لقب دیا گیا، اسے اللہ نے کیا شان دی۔ یہ سورہ انعام میں اللہ فرما رہا ہے کہ اے ابراہیم، میں تجھے سیر نہ کراؤں؟ یا اللہ کہاں کی؟ فرمایا پوری کائنات کی، مشرق مغرب شمال جنوب، ساری دنیا کی سیر نہ کروا دوں؟ یا اللہ کروا دے۔ اور جو کچھ مشرق میں ہو رہا ہے، جو کچھ مغرب میں ہو رہا ہے، جو کچھ شمال و جنوب میں ہو رہا ہے، اس سارے واقعات سے، سارے علم سے تجھے آگاہی نہ دے دوں؟ یہ سارا علم تجھے سکھا دوں؟ یا اللہ سکھا دے۔ مولا اس میں کتنی دیر لگے گی؟ فرمایا اس میں دیر والی بات ہی کوئی نہیں۔ یا اللہ پھر بھی کتنا وقت لگے گا؟ آخر مشرق میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ کہاں ہے، آپ نے سکھاؤں گا۔ جو کچھ مغرب میں، شمال میں، جنوب میں، جو کچھ پوری دنیا میں ہو رہا ہے اس کا علم تو مجھے دے گا، یہ علم سیکھنے میں کتنا وقت لگے گا؟ اللہ نے فرمایا کہ اس میں اگر میں چاہوں تو کوئی دیر نہیں لگے۔ یا اللہ پھر بھی کیا کرنا ہوگا؟ آپ کے سامنے ایک چھوٹا سا پتھر کا ٹکڑا پڑا تھا، اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ذرا اپنے مبارک پاؤں اس پتھر کے اوپر رکھو اور پتھر کے اوپر کھڑے ہو جاؤ۔ چھوٹا سا پتھر کا ٹکڑا ہے۔ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم، قرآن کی بات ہے، آپ نے قدم اٹھایا اور اس پتھر کے ٹکڑے کے اوپر اپنے قدم رکھے۔ بس قدم رکھے، رب کائنات کی آواز آئی کن، بس اللہ فرماتا ہے کن، پھر فیکون ہو جاتا ہے۔ بس وہ کہتا ہے ہو جاتا ہے۔ بس جیسے ہی قدم رکھے، اللہ نے ابراہیم کو پوری دنیا کے علم سے خبردار کر دیا۔ پوری دنیا کے علم سیر وہ قرآن کے بعد فرمایا وَكَذَلِكَ نُرِي ابراہیم مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، فرمایا صرف زمین کا نہیں، آسمانوں کا بھی علم سکھا دیا۔ اچھا یہ بات سمجھ میں آ گئی۔ اللہ نے ابراہیم کو 2 جگہ سے علم سکھایا، نمبر 1 زمین کا اور نمبر 2 آسمانوں کا۔ زمین کا اور آسمانوں کا۔ اور یہ کہاں چڑھے تھے؟ ایک پتھر پر، چھوٹے سے پتھر کے ٹکڑے پر۔ یعنی آپ نے قدم اٹھایا، آپ اسے اندازہ لگا سکتے ہیں اگر قدم اٹھا کے بندہ آسانی سے چل سکے تو زیادہ سے زیادہ 1-2 برس ہوگا، 1 فٹ 2 فٹ کا ہوگا، اس سے بڑا کیا ہوگا؟ اب چھوٹے سے پتھر کے ٹکڑے پر ابراہیم چڑھے،
یعنی یوں لگائیے 2 سے 4 فٹ کی بلندی پر کھڑے ہوئے تو پوری زمین کا اور پورے آسمانوں کا ملکوت السماوات والارض، زمین آسمان کا سارا علم اللہ نے سکھا دیا۔ سمجھنے والی بات یہ ہے جس نبی کو اللہ خلیل کہتا ہے اسے ایک پتھر پر بلایا، ایک پتھر پر کھڑا کیا تو زمین و آسمان کا علم آ گیا۔ مولوی کے علم کا احاطہ جتنا تھا، دائرہ جتنا تھا، ایک عالم کا علم جتنا تھا، وہ ابراہیم کے کلموں سے بھی نیچے ہے۔ یعنی مولویاں کا علم اور ابراہیم کے پیروں تو تھلے رہا۔ اب کسی بھی عالم کو پوری دنیا کا علم نہیں، ایسا ہی کسی بھی عالم کو آسمانوں کے سارے علوم حاصل نہیں۔ تو اللہ نے ابراہیم کو ایک پتھر پر بلایا، زمین کے اور سارے آسمانوں کے علم سکھا دیا۔ یہ ایک بڑی چیز سمجھ لیجیے کہ اتنا اونچا اٹھایا، سارے علم آ گئے۔ اب بندوں کا علم جو تھا وہ اس کے علم کے سامنے زیرو ہو گیا۔ آپ دیکھیے دوسری طرف اللہ کے خلیل کے ساتھ اللہ کے حبیب ہیں۔ اب جسے اللہ نے ایک فرشتہ اٹھایا اس کا علم تو ہماری سمجھ میں نہیں آتا، تو اللہ فرما رہے اپنے حبیب کے بارے میں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام۔ اب جس کا علم جو یہ سمجھتا ہے کہ نبی ہمارے جیسے ہیں، ارے اللہ کے بندے جسے اللہ نے ایک فرشتہ اونچا اٹھایا، اس کے علم کے سامنے تیری عقل جواب دے گی، تیرا علم جواب دے گیا، جسے اللہ نے آسمانوں سے بھی اوپر، جسے اللہ نے آسمانوں سے بھی اوپر بلایا، بتا اس کا علم تیری عقل میں کیسے آ سکتا؟ پھر کیسے کوئی کہہ سکتا ہے؟ کیسے کوئی کہہ سکتا ہے کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہوگا؟ اچھا ایک اور آیت سن لیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی لارحت کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے، ایک نبی کو کھڑا کیا ایک پتھر کے اوپر تو اسے خلیلیت کا درجہ مل گیا۔ اب دیکھیے اپنے نبی کو، اپنے حبیب کو اللہ نے کہاں بلایا؟ یہ سورہ بنی اسرائیل ہے، اللہ ارشاد فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا۔ اللہ نے اپنے حبیب کو میدان محشر میں مقام محمود پر بٹھایا۔ یہ مقام محمود کیا ہے؟ مقام محمود یہ ہے کہ قیامت کا دن کوئی جانتا ہے کتنے عرصے کا ہوگا؟ کیوں جی؟ نہیں 1500 سال تو صرف پل صراط کا راستہ ہے، وہ دن 50,000 برس کا ہے میدان محشر کا۔ کتنے برس کا؟ 50,000 برس کا، اتنا طویل دن۔ اور مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ آپ شرح مشکات سے لکھتے ہیں اس حدیث کی تشریح میں، آپ فرماتے ہیں وہ کتنا دن ہے نا، ساری کائنات کے لوگوں کا اول سے لے کر آخر تک کے انسان کا حساب جو ہے وہ صرف 4 گھنٹوں میں ہو جائے گا۔ ساری انسانیت کا حساب کتاب جو ہے کتنے گھنٹوں میں؟ 4 گھنٹوں میں ہو جائے گا۔ آپ فرماتے ہیں بھلا یہ بتاؤ اس کے بعد کیا ہوگا؟ پھر آپ خود ہی فرماتے ہیں کہ اس کے بعد یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ساری مخلوق کو سامنے کھڑا کرے گا اور ایک نشست ہوگی، ممبر ہوگا۔ نبیوں کے لیے سونے کی کرسیاں الگ سے ہوں گی، مگر اپنے حبیب کے لیے ایک الگ سے ممبر لگایا جائے گا۔ اللہ فرمائے گا اے میرے حبیب عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، تیرا رب تجھے حکم دیتا ہے کہ تو مقام محمود پر جا کر بیٹھ۔ اب حضور یعنی اس جگہ کا نام، اس ممبر کا نام مقام محمود ہوگا، تو حضور جائیں گے
بیٹھ جائیں. اب وہاں بیٹھیں گے تو اب اللہ حکم دے گا جتنے بھی علماء ہیں اللہ ان سارے علماء کو بلائے گا اور فرمائے گا یہ جانتے ہو سامنے جو بیٹھا ہے یہ کون ہے؟ وہ کہیں گے مولا تیرا حبیب ہے. اللہ فرمائے گا جو کچھ تم جانتے ہو نا اس کے بارے میں یعنی آج اس کی تعریف کرو. ہر کوئی حضور کی تعریف کرے گا سارے آدمی. اللہ فرمائے گا اب جو تم نے تقریریں کی ہیں اپنی تقریروں کو ایک طرف رکھو. اب نظر اٹھاؤ میرے رسول کے میرے محبوب کے چہرے پر. اب بتاؤ جو کچھ تم نے کہا ہے اسے بھی ایک نظر دیکھو اور میرے رسول کو ایک نظر دیکھو اور پھر فیصلہ کرو کہ تعریف کا حق ادا ہو گیا. وہ اپنی تقریروں کو دیکھیں گے, اپنے علم کو دیکھیں گے اور رسول کے چہرے کو دیکھیں گے اور کہیں گے کہ یا اللہ سچی بات تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. جتنا سونا تیرا محبوب ہے اوٹی سونی تعریف نہیں. اللہ فرمائے گا چلو پیچھے ہو جاؤ. پھر اللہ اس کے بعد ولیوں کو بلائے گا. اب ولیوں کی جماعت سے کہا جائے گا آپ میرے رسول کی تعریف کرو. وہ تعریف کریں گے. اللہ فرمائے گا تم اپنی تقریروں کو دیکھو میرے رسول کو دیکھو. حق ادا ہو گیا؟ وہ کہیں گے مولا نہیں. فرمایا اچھا پیچھے ہو. پھر اللہ نبیوں کو بلائے گا. نبی تعریف کریں گے. اللہ پھر پوچھے گا بتاؤ حق ادا ہو گیا؟ وہ کہیں گے نہیں ہوا. فرمایا اچھا پیچھے ہو. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ رسولوں کو بلائے گا. رسول تعریف کریں گے پھر بھی حق ادا نہ ہوا. اب اللہ فرمائے گا کہ جب میرے رسول کی عظمت کے جو جھنڈے آج بلند ہیں ان کی تعریف کا حق ادا نہیں ہو رہا تو پھر آج اللہ فرماتا ہے میں اپنے محبوب کی خود تعریف کرتا ہوں. سبحان اللہ. اب اللہ اپنے رسول کی تعریف کرے گا جیسے اس کی شان ہے, جیسے اس نے بنایا ہے. اب وہ بنانے والا تعریف کرے گا اپنے اس بندے کی, اپنے اس پیارے محبوب کی. اور وہ تعریف کیا ہے؟ اب وہ تعریف اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگی کہ رب کائنات نے اشرف احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ ایک لفظ میں بات ختم کر دی. کہتے ہیں اللہ تعریف کیا کرے گا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے میرے رسول میں نے تلک الجنۃ التی نورث من عبادنا من کان تقیا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے حبیب میں نے تلک الجنۃ التی نورث یہ ساری جنت کا اختیار میں نے تجھے دے دیا. سبحان اللہ. ساری جنت کا اختیار. یہ میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے, یہ سورہ مریم ہے, یہ آیت نمبر 62 ہے یعنی 62. قرآن کے الفاظ ہیں کہ قرآن کہہ رہا ہے اللہ فرمائے گا اپنے حبیب سے تلک الجنۃ التی نورث. اے میرے حبیب آج یہ جو جنت دیکھ رہے ہو نا اس جنت کا اختیار تجھے ہے, جسے چاہے جنت میں بھیج. اب سمجھے قرآن میں کیا اختیار رسول کو ملا اللہ کے عزت سے, اللہ کے حکم سے. تو پتہ چلا کہ یہ جنت کے جو فیصلے ہیں یہ پھر قیامت کے دن کون کرے گا؟ اب بولو تو صحیح کرما لو تو اٹھے میرے نبی کریں گے. اب اللہ اختیار دے رہے ہیں اے میرے حبیب تجھے اختیار دیا. اب جس کو چاہو جنت میں لے جاؤ, جس کو چاہیں گے نبی جنت میں لے جائیں گے. اب جب اللہ جو جنت کا مالک ہے یہ سارے نبیوں کو, رسولوں کو, ساری امتوں کو ایک طرف کھڑا کر کے خود کہہ رہا ہے تلک الجنۃ التی نورث. اے میرے رسول جنت کا مالک تو ہے, جسے چاہے جنت میں بھیج. جب جنت بنانے والا اختیار نبی کو دے رہا ہے تو کون ہوتا ہے؟ جب بنانے والا اختیار دے رہا ہے کہ جنت میں جسے چاہے تو بھیج. اب کوئی بندہ کیا حیثیت رکھتا ہے کہ وہ کہے کہ جنت میں نبی کیا کر سکتے ہیں؟ پتہ چلا میدان محشر میں کہ نبی کیا کر سکتے ہیں. نبی وہ کر سکتے ہیں کہ اب کوئی مجرم اگر دوزخ میں جا رہا وہ رسول کی دہائی دے, نبی اس کی شفاعت کر دے تو اللہ اسے جنت میں بھیج دے گا. سبحان اللہ.
آپ دیکھیے یہ قرآن تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا رتبہ دیا اور میرے اور آپ کے نبی کو کیا دیا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مرتبہ حضرت ابراہیم کو رو رہے، آپ یاد رکھیے سارے نبی بھی اللہ کی جناب میں ایسے ہی دل گراتے ہیں جیسے ہم بھی گراتے ہیں، مگر ہمارے اور ان کے رونے میں فرق ہوتا ہے۔ فرق یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے لالچ میں روتے ہیں، وہ اس کی محبت میں روتے ہیں۔ ہم اپنی غرض میں روتے ہیں، وہ اس کے عشق میں روتے ہیں۔ اب اللہ کے نبی ہیں خلیل یعنی ابراہیم، ایک دن رو رہے ہیں، اب روتے روتے انہوں نے ایک دعا مانگی۔ اب انہوں نے جو دعا مانگی اللہ نے وہ قرآن میں درج کر۔ یہ سورۃ الشعراء، اس کی آیت نمبر جو ہے 86 ہے۔ اللہ تعالیٰ یعنی 86، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے انہوں نے کیا کہا، کہنے لگے بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہنے لگے وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، کہنے لگے اے میرے سونے ربا میدان معاشر وچنا مینوں رسوا نہ کر۔ نبی کہہ رہے نبی میدان معاشر میں مجھے رسوا نہ کرنا۔ پتہ ہے رسوا کون ہوتا ہے؟ رسوا وہ ہوتا ہے جو گناہ گار ہوتا ہے، رسوا وہ ہوتا ہے جو فاسق ہوتا ہے، رسوا وہ ہوتا ہے جس نے اللہ کی نافرمانیاں کی ہو۔ تو نبی تو معصوم ہوتے ہیں، ان سے تو گناہ ہوتا ہی نہیں، ان میں گناہ کا خمیر ہی نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ انہیں پاک صاف اور طیب اور طاہر بنا کر بھیجتا ہے۔ ہر عیب سے ہر نبی پاک ہے۔ جب سارے نبی پاک ہیں تو جو نبیوں کا سلطان ہے بھلا وہ کتنا پاک ہے۔ پھر ایسے پاک طیب اور طاہر نبیوں کی شان نہیں، یہ جو کتوں کی طرف بھونک رہے ہیں یہود و نصارا، کبھی کوئی کسی قسم کا کتا نکل آتا ہے اور وہ میرے نبی کی شان میں بکواس کرنے لگ جاتا ہے۔ اصل میں جن کو اپنے نطفے کا نہیں پتا، جن کو اپنے باپ کا نہیں پتا، جن کو اپنے خاندان کا نہیں پتا، یہ بدچلن بد کردار نبیوں کے سلطان پر بدنامی کرتے۔ مگر یہ یاد رکھیں ہم مسلمان عمل میں کمزور ہو سکتے ہیں، علم میں کمزور ہو سکتے ہیں، سائنسی ترقیوں میں، ایجادات میں تم سے کمزور ہو سکتے ہیں، مگر ایک بات یہود و نصارا کان کھول کر سن لیں، ہم اپنے نبی سے اپنی جانوں سے بھی زیادہ پیار کرتے ہیں۔ اگر کوئی کتا قریب اٹھا کر دیکھو، کسی نے بھی کبھی بھی اگر ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کی ہے، اگر وہ دنیا میں زندہ ہے تو بتاؤ۔ تو جو بکواس کرنے والے ہیں یہ بھی اپنی خیر بنائیں، یعنی جو بھی ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کرے گا ہم ہر طرح کی بھوک ذلت قلت برداشت کر سکتے ہیں، مگر کبھی بھی اپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی برداشت نہیں کر سکتے۔ اس لیے کہتے ہوئے کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، ان کے نام پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ اچھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، نبی کہہ رہا تھا مولا میں گناہ گار ہوں، میں عاجز ہوں تیرے سامنے، یہ نبی مجھے رسوا نہ کرنا۔ حالانکہ نبی پاک ہوتا ہے، نبی معصوم ہوتا ہے، حالانکہ آپ کے اور میرے نبی دن میں بعض اوقات حدیث میں آیا ہے 70 مرتبہ، بعض حدیث میں 100 مرتبہ آیا ہے حضور استغفار کرتے ہیں۔ آپ استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ، اس طرح کی دعائیں آپ نے امت کو تعلیم کروائی، یعنی حضور اس طرح استغفار فرماتے تھے۔ تو استغفار تو وہ کرتے ہیں جو گناہ گار ہو، مگر استغفار نبیوں کی جو سیرت ہوتی ہے یہ امت کے لیے، لوگوں کے لیے ایک مشعل راہ ہوتی ہے۔ خیر
نبی کہہ رہے مولا مجھے رسوا نہ کرنا. تو اللہ نے یہ نبی ہے جو کہہ رہے ہیں مجھے رسوا نہ کرنا، مگر ادھر دیکھیے اللہ اپنے حبیب کے لیے کیا کہہ رہا ہے. اللہ اپنے حبیب کے لیے کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ سورۃ التحریم ہے. اللہ فرما رہا ہے یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، اے میرے حبیب ہم تجھے بھی رسوا نہیں کریں گے اور جو تیرے ساتھ ایمان لائے، یعنی تجھ پر جو ایمان لائے ہم میدان معاشر میں انہیں بھی رسوا نہیں کریں گے. یعنی ایمان لانے والے جیسا کہ کل روز قیامت جو نیک صالحین ہیں یہ جو کچھ کہیں گے اللہ ان کی شفاعت کو بھی قبول فرمائے گا. اب پتہ چلا کہ نہ نبی رسوا ہوں گے ہمارے، نہ کوئی نبی رسوا ہوگا اور نہ ہی ان کے چاہنے والے رسوا ہوں. آپ دیکھیے اللہ نے اپنے نبی کے لیے میدان معاشر کا وہ پھر منظر آ گیا. اللہ نے فرمایا میدان معاشر میں میرے اور آپ کے رسول آئیں گے میدان معاشر میں، اور آپ کے اہل بیت آئیں گے، اور آپ کے عظیم اصحاب آئیں گے، آپ کی امت کے عظیم علماء آئیں گے، آپ کی امت کے عظیم صلحاء اولیاء آئیں گے. یہ جماعتیں جب آئیں گی نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ میدان معاشر میں چونکہ ان کے ساتھ جھکے ہوں گے اللہ کے دربار میں، تو اللہ ارشاد فرما رہا ہے قرآن میں، یہ سورۃ الانبیاء اس کی آیت نمبر 102 ہے. اللہ ارشاد فرما رہا ہے جب سب کے ساتھ جھکے ہوں گے نا اللہ کے حضور میں، تو اللہ اپنے حبیب کو، حبیب کے اہل بیت کو، حبیب کے پیاروں کو کیا حکم دے گا؟ اللہ فرشتوں سے کہے گا جلدی جاؤ، وہ میدان معاشر میں انٹر ہونے لگے ہیں، میدان معاشر میں داخل ہونے لگے ہیں، میدان معاشر میں آنے لگے ہیں، ان کے ساتھ جھکے ہیں میرے دربار میں حاضر ہونے کے لیے. اے فرشتوں تم دوڑ کر جاؤ ان کا استقبال کرو. وہ فرشتے دوڑ کر جائیں گے، استقبال کریں گے. اب وہ فرشتے کہیں گے مولا دنیا میں کوئی بندہ آتا تھا جب لوگ اس کا ویلکم کرتے تھے، استقبال کرتے تھے، اٹھ کر کھڑے ہو جاتے، اسے کہتے کہ خوش آمدید، ویلکم، جی آیا وغیرہ. تو اب ہم کیا کہیں؟ تو اللہ اب کیا فرما رہا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے کہ اے میرے فرشتوں انہیں یہ جا کر کہو کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لا یحزنہم الفزع الاکبر، بے شک آج کا دن، معاشر کا دن بڑا سخت دن ہے، مگر وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ هَٰذَا يَوْمُكُمْ، اے فرشتوں جا کر انہیں کہو اے میرے حبیب آپ بھی، اے میرے حبیب کے اہل بیت آپ بھی، اے میرے حبیب کے پیارے پیارے صحابہ آپ بھی، اے میرے رسول کی امت کے علماء صلحاء آپ بھی، آپ آج کے دن سر جھکائیے مت، کیونکہ وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ هَٰذَا يَوْمُكُمْ، یہ جو میدان معاشر آج لگایا گیا نا یہ آج کا دن تمہارے لیے ہے. اور یعنی آج کا دن تمہارا ہے. اللہ دے نبی نو کہے گا، نبی دے پیار نو کہے گا آج کا دن تمہارا ہے. جس طرح وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ هَٰذَا يَوْمُكُمْ، آج کا دن تمہارا ہے. جنوں تمہارا دل چاہتا ہے چوڑی سے بھرو جنت لے جاؤ. تو پتہ چلا میدان معاشر اللہ کے نبی کا ہے اور اللہ کے نبی کے پیاروں کا ہے. یعنی میدان معاشر میں نہ ہی تو ہم رسوا ہوں گے اللہ کے فضل سے، اور نہ ہی اللہ کے فضل کے سے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت و ملت جو ہے وہ رسوا ہوگی. آپ دیکھیے قرآن میں ایک بڑا پیارا اسلوب ہے. ایک نبی ہے جن کے بیٹے ہیں، ایک نبی ہے جن کے بھائی ہیں. نبی کا نام حضرت یعقوب علیہ السلام ہے اور ان کے بیٹے ہیں، اور ان بیٹوں کا ایک اور بھائی ہے جو وہ نبی ہے جسے یوسف علیہ السلام کہا جاتا ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے دونوں نبیوں کو بڑی تکلیف دی، باپ کو بھی اور بھائی کو. وہ سارے واقعے سے آپ جو ہے وہ واقف ہیں. جب انہوں نے تکلیف دی آخر اینڈ پر انہیں خیال آیا یار اسی کی کر رہے اب آگے ہوا ہے بڑا آگے ہوا ہے جنہوں نے اسی خوب جو سکے ہے اللہ انہوں نے تخت تے بٹھا چڑھے. اب ہمیں چاہیے
فضا پر راضی ہو جائیں، اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جائیں، اور جسے اللہ نے عزت دی ہے اس کی عزت کو مان لیں۔ یہ بھائیوں نے آپس میں مشورہ کیا۔ اب بھائیوں نے کہا کہ اب ہمیں چاہیے ہم اللہ سے معافی مانگیں، ہم اپنے گناہوں کی توبہ کریں۔ اب انہوں نے کہا کہ توبہ کس طرح کریں؟ کسی نے مشورہ دیا توبہ کر لی، وہ مسیحیں چلیے نہ کرنا، بیت المقدس چلیے نا، کعبے چلیے نا، اور نے کہا جی پھر اور کیا کریں؟ اب جو انہوں نے کہا وہ سنیں۔ اب انہوں نے مشورہ کیا کہ اب ہم اللہ سے معافی مانگنا چاہتے ہیں تو ہم وہاں جائیں جہاں اللہ کی رحمت براہ راست گرتی ہے، کسی ایسے بندے کو جا کر ملیں جس کا رابطہ براہ راست اللہ سے۔ اب انہوں نے کہا وہ کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہمارا باپ۔ اب وہ سارے اکٹھے ہو کر، غلطیاں ان کی جانتے کتنی ہیں، اب وہ سارے اکٹھے ہو کر اپنے باپ کے پاس آئے، اور باپ سے آ کر انہوں نے کیا کہا؟ وہ قرآن میں جو انہوں نے کہا نا وہ اللہ کو اتنا پیارا لگا کہ اللہ نے قرآن بنایا۔ اب کیا کہا؟ کہنے لگے کہ سورہ یوسف ہے، اس کی آیت نمبر 96 ہے۔ اب وہ الفاظ قرآن کے کہنے لگے بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ سارے اکٹھے ہو کر بولے، کہنے لگے قالوا یا ابانا، اے ہمارے باپ، استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین، کہنے لگے کہ اے ہمارے باپ آپ نہ ہمارے لیے اللہ سے معافی مانگو، ہمارے لیے اللہ سے آپ بولیے ہمارے لیے اللہ سے معافی مانگیے۔ پتہ چلا اللہ سے معافی مانگنی ہو تو نبیاں نے پورا سنوں والے سکھایا ہے، اللہ کو معافی مانگنی ہوئے سیدھا منہ چاہ کے ادھر نہیں ٹوٹ جائے گا، پہلے اللہ نے محبوبہ کی بارگاہ چاہنا چاہتا۔ ہاں وہ اگر سفارش کریں تو تب جا کر وہاں سے بخشش عطا ہوتی ہے، ورنہ کچھ بھی نہیں ملتا وہاں سے۔ اچھا قرآن کہہ رہے قالوا یا ابا نستغفر لنا، کہنے لگے نستغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین، ہم مان گئے ہم بڑے خطا کار ہیں، ہم گناہ گار ہیں، آپ رب سے معافی دے دیجیے۔ اب وہ نبی تھے، اگر آج کا اگر 14ویں صدی تک کو بولا ہوگا انہیں کہنا سی ہو جی میں وہ 100 میری قدر کرنا رہا، اب جانتے ہو کہ نہیں؟ اور ایک بندے نے 99 قدر کرنا ہے، حدیث پاک کا آج جب 99 قدر کی دے تو احساس ہو گیا کہ یار میں تو بڑے قدر کر رہا ہوں، میں تو بڑا گناہ گار ہو گیا، تے رب کو معافی مانگتا۔ وہ کسی ایک راہب کو گیا، راہب پادری کو گیا، حضور نے آدم کو پہلے نبی کسے محمد دے کے بندے کی گل سنا تواڈے میرے نبی۔ اچھا جس ویلے نا وہ دے کول گیا، وہ خشک بندہ سی، رب کی رحمت نوں جاندا ہی نہیں سی، ایویں عبادتاں لگیا ہوا سی، رب کی عزت و عظمت دا، وہ دے علم و حلم دا، وہ دی رحمت و برداشت دا، وہ دی بردباری دا وہ پتہ ہی نہیں سی۔ اچھا انہوں گیا کہنے لگا بھی میں نا 99 قدر کر بیٹھا، ہوں میں کو خیال آیا ہے معافی منگ لا، تے جی ایسی کہانی 100 چوہے کھا کے بیٹھی ہاتھ میں چلی، حالانکہ یہ کہنا نہیں چاہیے۔ ہوں وہ بندہ تو کہنے لگا چلے چل کرو تو یس 99 قدر کرتے، ہوں تو تیری بخشش ہو ہی نہیں سکتی۔ وہ انہیں خنجر کڈیا، انہیں جدو بخشش ہونی نہیں تو 100 تو پورے کرا، انہیں یہ بھی کام کرنا پڑا، حدیث ہی کرنا۔ اچھا گھر گیا بیٹھا تو انہوں بڑا خیال آیا کہ یار معافی مانگنا نہیں چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ میں ہوں کسی یہ چبڑ دے متھے نہیں لگا، پہلے کسی بابے کو مشورہ لیا، بڑے بندے سیانے کو، بھائی میں اس طرح گھر بیٹھا تو میرے کی کرنا چاہیے؟ اور نہ بھائی جی رب کو معافی منگنی نا تو پھر رب دے کسی بھائی نال ملاقات کر، رب دے ایک بندے دے متھے لگ، انہیں کہ وہ پیچھے ملن گے، انہیں کہ جو پہاڑ نہ فلانے، ہاں انہیں کہ وہ کھو بچ نہیں دے باہر بچ اتنے بس رب رب ہی ہو کر دیں، دنیا نال کوئی انہوں سروکار نہیں، جے تو معافی منگنی انہیں کو چلا جا وہ کہ رب کو معافی لے دیں۔ اچھا ایک بندہ کر پیا ایسے تو چھوڑا جائے کرے، مثال وہ بندے اگر پتوں کی رہتے ہیں تو یہ بندہ ہلے آدھے پنڈ کو باہر نہیں ملتا تے بس
فوت ہویا تو دوویں بلی فرشتے آ گئے جنت والے دی دوزخ والے دوزخی کہنے یہ ساڈا ہے جنتی کہنے ساڈا ہے انہاں وچ آپس وچ تکرار ہو گیا انہاں نے کہا کہ چلو آپاں دوویں آدھے رب کو پوچھیے بھئی کون لے جائے گا اے دونوں نے گزارش کی مولا یہ کون لے جائے گا جنتی کے دوزخی رب کائنات نے فرمایا تسی یہ کرو اے دوویں نہ زمین مانگو یہ زمین اگاں ماپو نیکاں نے پاسے جے نیکاں دے لاگے تے پھر جنتی تیرے نیکاں تو دور ہے یہ مغلیہ کھاتیاں دے نیڑے ہے تے پھر دوزخی ہن جدوں ماپن لگے تو انہیں ہالے پتہ لگتا نہیں سی ہالے کروں تے چلیا سی وہ اگلا سفر زیادہ سی ہن رب کائنات دی رحمت جوش چاہیے رب کائنات نے زمین کو حکم دیتا تو جاندی نہیں کہ جا ارادہ لے کے کہ جی نیت لے کے میرے نیکاں وال چلیا اس واسطے اے زمین میں تینوں حکم دینا تو سکڑ جا حدیث کے الفاظ میں محدثین اور مفسرین فرماتے ہیں جدوں فرشتے ماپن لگے نا انہاں ان ماپیاں نال ایک پلشت جگہ نیکاں بنی رہے اے اینا جا نیڑے لگیا رب نے ایک زمین حکم دے کے سمیٹ دیا پتہ لگیا کہ اگر بندہ نیک لوگاں دے نال ملاقات لئی ٹر پے نا تے اللہ مغلیاں خطاواں بھلا دیتا ہے مٹا دیتا ہے اور اگلا بندہ نیک ارادہ جڑا نا اللہ اپنی جناب اس کو قبول فرما کے مہربانیاں کر دیتا ہے سبحان اللہ اچھا یہ سمجھ آ گئی بات کو حدیث کی بات نہیں یہ قرآن کی آیت میں پڑھ رہا ہوں فرمایا قالوا یا ابا نستغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئین ہم خطا کار ہیں ہم گناہ گار ہیں ابا جی رب کو معافی لے لیں اب انہوں نے کہا کہ یہ نہیں کہا کہ نہیں میں کچھ نہیں کر سکتا جاؤ 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 میں کچھ نہیں کر سکتا اب انہوں نے کیا کہا انہوں نے اپنی باہیں یوں پھیلائی اور کہنے لگے کہ قالا سوف استغفر لکم ربی انہ هو الغفور الرحیم آجو آجو اب میرا رب بڑا غفور ہے آؤ میں آنا میں تو معافی لے دینا اچھا یہ نبی کون ہے اسے یعقوب کہتے ہیں علیہ السلام جو اپنے بیٹوں کو گھر میں بیٹھے چوپاہیں پھیلا کے کہے کہ آجو میں تجھے معافی لے دیتا ہوں اسے یعقوب کہتے ہیں جو میدان معاشر میں مقام محمود پر بیٹھ کر ساری امت سے کہے آؤ میں معافی لے دیتا ہوں اسے محمد کہتے ہیں جو نبی اپنے بیٹوں سے کہے گھر میں بیٹھ کر آؤ میں معافی لے دیتا ہوں اسے یعقوب نبی کہتے ہیں جو میدان معاشر میں ساری امت سے کہے انا لہا آؤ میں رب سے معافی لے لیتا ہوں اسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے دیکھا اللہ نے آپ کے اور میرے رسول کو کیا مقام عطا فرمایا وقت کہاں چلا گیا اچھا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبیوں کو کیا کیا شان دے رہا ہے اور ساتھ میں اپنے حبیب کو بھی کیا کیا مقامات عطا فرما رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یعقوب کو ایک اور کمال دیا یہ گھر میں ایک مرتبہ چارپائی پہ سو رہے تھے تو اچانک ان کی نظر پڑی انہوں نے دیکھا کہ ان کے بیٹے کو ایک عورت نے کمرے میں بند کر دیا پھر کمرے میں بند کر دیا پھر بند کر دیا 7 دروازے بند کر کے ان کے بیٹے کے ساتھ وہ چاہتی تھی کہ میں گناہ میں مشغول ہو جاؤں اب یہ نبی گھر میں لیٹے ہیں نظر پڑی یعنی یہ کمال اللہ نے حضرت یعقوب کو دیا وہ گھر میں بیٹھے مہینہ مہینہ کی مسافت دور اپنے پیاروں کو دیکھ لیتے وہ قرآن کہہ رہا ہے یہ سورہ یوسف ہے آیت نمبر 23 ہے اللہ تعالیٰ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ دور سے دیکھ لیا اب دیکھ کر اپنے بیٹے سے فرمانے لگے کہنے لگے کہ اے میرے پیارے بیٹے تو بھی نبی ہے اور نبیوں کی اولاد ہے تیرا دادا بھی نبی تیرا پردادا بھی نبی اب تو نبیوں کی اولاد ہے نبیوں کی جد ہے ہماری اور تو بھی نبی ہے تو دیکھنا کہیں پھسل نہ جا
اب انہوں نے کہا دروازے بند ہے، فرمایا تیرا کام دوڑ لگانا ہے۔ قصہ مختصر یہ کہ اللہ نے یعقوب علیہ السلام کو یہ کمال دیا، وہ گھر میں بیٹھے دور 1 مہینے کی مسافت سے بیٹے کو دیکھ لیتے، جو 1 مہینے کی مسافت سے بیٹے کو دیکھے اسے یعقوب کہتے ہیں، جو اپنی قبر انور میں بیٹھ کر پوری کائنات پر، جنت پر بھی، اور جنت میں جائے گا معراج کی رات میں تو بلال حبشی زمین پر چل رہے ہو کعبہ میں، تو یہاں پر ان کے قدموں کی آہٹ بھی سنے، فرشتوں کو بھی بتا کہ کون ہے یہ، کس لیے جا رہا ہے، اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔ جو بیٹوں پر نظر رکھے اسے یعقوب نبی کہتے ہیں، جو ساری ملت پر نظر رکھے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بس قریب آگئے، 1-2 باتیں ہیں۔ یہ ایک اور نبی ہے جن کا نام حضرت ادریس علیہ السلام ہے۔ یہ نبی جو ہیں ان کو اللہ نے بڑا مقام عطا فرمایا تھا، بڑا ہی عظیم مقام دیا تھا۔ اور کیا مقام دیا انہیں؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا۔ اللہ نے فرمایا ہم نے اسے اتنا اونچا بلایا کہ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، ہم نے ایک مقام ہے جسے علی کہتے ہیں، علی کا معنی بلند، اونچا، ایک اونچا مقام ہے جہاں پر ادریس علیہ السلام کو اللہ نے بلایا۔ وہ مقام کیا تھا؟ وہ تھا جنت۔ حضرت ادریس علیہ السلام جو ہیں انہوں نے ایک مرتبہ اللہ کی جناب میں عرض کی، مولا میرا دل چاہتا ہے کہ یہ جو موت ہے اس کا ذائقہ چکھوں، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ موت کیسے آتی ہے اور کیسی محسوس ہوتی ہے۔ اللہ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے، ملک الموت آئے، روح قبض کر لی، تھوڑی دیر کے بعد روح لوٹا دی، فرمایا دیکھ لیا، فرمایا ہاں محسوس بھی کر لیا، دیکھ لیا۔ اب وہ کہنے کہ جاتا ایک اور خواہش ہے، فرمایا وہ کیا؟ میں چاہتا ہوں کہ پل صراط سے گزروں، میں دیکھنا چاہتا ہوں پل صراط سے کیسے گزرا جاتا ہے۔ اچھا گزر گئے۔ یا اللہ میں چاہتا ہوں جنت میں جا کر ذرا باغات میں بیٹھ کر دیکھوں کہ جنت کے مزے کیسے ہیں۔ اچھا فرمایا ٹھیک ہے چلے جاؤ۔ چلے گئے، جبریل دروازے پہ باہر کھڑے ہیں، حضرت ادریس علیہ السلام اندر چلے گئے، اندر چلے گئے اور بیٹھے ہیں۔ تھوڑی دیر گزری، پھر تھوڑی دیر گزری، پھر تھوڑی دیر گزری، اچھا خاصا وقت گزر گیا، جبریل باہر ہے، آواز دی اللہ کے نبی ادریس آئیے چلیے۔ انہوں نے کہا کہاں؟ کہنے لگے جی واپس جہاں سے آئے تھے۔ وہ کہنے لگے میں تو نہیں جاؤں گا۔ 4 نبی زندہ ہیں، 4 نبی، 2 نبی زمین میں زندہ ہیں، 2 نبی آسمانوں پر زندہ ہیں۔ جو آسمانوں پر زندہ ہیں ان میں سے ایک کا نام عیسیٰ علیہ السلام، دوسرے کا نام ادریس علیہ السلام، اور جو دنیا میں زندہ ہیں ایک نبی کا نام خضر ہے اور دوسرے کا نام الیاس ہے۔ 2 نبی دنیا میں اور 2 نبی آسمان میں۔ اچھا وہ جنت میں گئے تو کہنے لگے کہ میں تو نہیں جاؤں، میں نے تو نہیں جانا۔ اب انہوں نے اللہ کی جناب میں التجا کی، مولا تیرا پیارا بندہ کیا کہہ رہا ہے، جا نہیں رہا واپس۔ اللہ نے فرمایا پوچھو کیوں نہیں جا رہے۔ اب پوچھا اے ادریس آپ واپس کیوں نہیں جا رہے؟ کہنے لگے کہ اللہ نے وعدہ کیا تھا جسے موت دوں گا، موت کے بعد پھر موت نہیں دوں گا، تو کیا موت آ نہیں گئی؟ فرمایا ہاں بالکل آ چکی ہے۔ کہنے لگے وہ وعدہ پورا ہوا۔ فرمایا پل صراط سے ایک بار گزاروں گا، تو کیا میں گزر نہیں گیا؟ ہاں گزر گئے۔ کہنے لگے پھر حکم ہوا تھا کہ جنت میں جس کو داخل کروں گا پھر نکالوں گا نہیں، کیا میں جنت میں آ نہیں گیا؟ کہا آ گئے ہو۔ کہہ رہے ہوں تو میں نہیں جاتا، آپ بیٹھے میں نہیں جانا۔ اب جو جنت میں جائے، جنت کی اعلیٰ اعلیٰ قسمیں دیکھے، جنت کے باغات دیکھے، جنت کا مالک کو نہیں دیکھا، جنت کو دیکھا، واپس اپنی ملت میں امت میں نہیں آئے۔ جو امت میں نہ آئے، جنت کا مقام اعلیٰ ملنے کے بعد امت کو بھول جائے، اسے ادریس علیہ السلام کہتے ہیں۔ جو اللہ کو بھی معراج کی رات میں دیکھے، اللہ سے ہم کلام بھی ہو، اور تمام جنتوں کی اور آسمانوں کی سیر کرنے کے بعد پھر بھی اللہ کے روبرو بیٹھ کر امت کے لیے روئے، اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو میرے برادران اسلام، الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل مجدہ کریم نے آپ کے اور میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ مقام اعلیٰ عطا فرمایا کہ جس کا پوری کائنات مل کر سارے
نبی اور رسول ان کے مقامات کو اکٹھا بھی کیا جائے نا تو ان کا وزن آپ کے اور میرے نبی جتنا نہیں ہو سکتا۔ مثلا کسی نبی کو اللہ نے یہ کمال دیا کہ وہ نا جیسے تھوک لگا کر آنکھ لگا لیتے، کسی نبی کو یہ کمال دیا اللہ نے کہ وہ گھر بیٹھے دور دراز دیکھ لیتے تھے، کسی نبی کو اللہ نے یہ کمال دیا جیسے سلیمان علیہ السلام دور سے چونٹیوں کی آواز سن لیا کرتے تھے، کسی نبی کو اللہ نے قرآن پاک میں ہے، یہ سورہ حج میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آواز دی کعبہ بنانے کے بعد آؤ حج کرو، تو اس کی آواز ساری روحوں تک پہنچ قرآن سورہ حج میں۔ تو اللہ نے کسی کو یہ کمال دیا، کسی نبی کو یہ کمال دیا کہ وہ ڈنڈا مار کر زمین سے پانی نکال لیتے تھے، تو اللہ نے یہ سارے معجزے اکٹھے کر کے اپنے رسول کے لیے ایک ٹائٹل ارشاد فرمایا کہ قد جاءکم برہان من ربکم، فرمایا اے میرے حبیب انہیں تو میں نے تھوڑے تھوڑے معجزے دیے تھے، تجھے سر سے پاؤں تک سارے کا سارا معجزہ بنا دیا۔ آپ نے انگلیوں سے چشمے بھی چلائے، اندھوں کو آنکھیں بھی عطا فرمائی، جو زبان سے بول نہیں سکتے تھے انہیں گویائی بھی عطا فرمائی، جن کے بازو کٹ چکے تھے لعاب لگا کر ان کے بازو بھی جوڑ دکھائے۔ مطلب یہ کہ آپ کے اور میرے نبی سارے نبیوں کے کمالات میں بھی، حسن و جمال میں بھی، عمل و کردار میں بھی، علم و عرفان میں بھی سارے نبیوں کے سلطان نبی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی شفقت، ایسا پیار، ایسی محبت، ایسا اخلاق پیش کیا جو رہتی دنیا تک ایک مثال ہے۔ بس آخری الفاظ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفار کے ساتھ بھی اچھے اخلاق سے پیش آئے۔ والدین کے لیے آپ نے بڑی تاکیدیں فرمائی، اپنے بزرگوں کے لیے حضور نے بڑی تاکیدیں ارشاد فرمائی۔ آپ کے پاس حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا میں بڑی محنت کرتا ہوں، دیکھیے میرے ہاتھوں پر چھالے بن گئے، اتنی مشقت کرتا ہوں مگر میرے گھر میں برکت نہیں ہوتی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تیرے گھر سے تیرے رزق سے برکت اٹھ گئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ضرور کسی سفید داڑھی والے شخص کو تو نے پینچ کی ہوگی، ہے کسی بڑے بزرگ بندے نو کنڈ کی ہونی تو جی وجہ تو تیرے رزق چ برکت چلی۔ دیکھیا اگر کسی ایویں چٹھی داڑھی والے بابے نو بندہ کنڈ کرے، کنڈ کرنا مطلب وہ بے ادبی کرے، تے ایویں دی بے ادبی کرے کسی ایویں بابے دی تے رزق چ برکت چلی جاتی ہے، تے جے آدھے جمن والے ابے دی بے ادبی کرے، آدھی اماں دی بے ادبی کرے تے پھر دسو کو برکت رہے گی؟ اس واسطے اگر کوئی چاہے وہ رزق عزت آبرو مال جان وچ برکت ہوے تے پھر وہ آدھے ماپیاں دی خدمت، ماپیاں دی عظمت نو منے اور ماپیاں دا تابعدار بن جائے، انشاءاللہ العزیز دنیا بھی سونی ہو جائے گی تے قبر حشر بھی سونا ہو جائے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ تو ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔